میرے والدین جو تھے وہ انڈیا کے ایک اقلیتی صوبے بہار سے آئے تھے۔ 16 دسمبر کے بعد دوبارہ قتل عام ہوا۔ 5 سے 10 لاکھ یہ لوگ جو نان بنگالیز تھے یہ مارے گئے، انکلوڈنگ یہ جو فوج کے لوگ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ہیں احتشام ارشد ربانی صاحب، امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ایک وفد کے ساتھ پاکستان آئے ہیں۔ گزشتہ روز ڈیلی پاکستان میں، روزنامہ پاکستان میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے مہمان نوازی میں ان سے ملاقات ہوئی، بھرپور وہ نشست رہی ہماری۔ وائس فار ہیومینٹی انٹرنیشنل کے ہیڈ ہیں، یہ کیا کام کرتی ہے ان سے پوچھتے ہیں، اور سب سے پہلے ان سے یہ بات بھی کریں گے کہ یہ کہاں پہ پیدا ہوئے، کہاں رہے، کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر آخر آج کل کہاں پہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ تک پہنچا دیں کہ بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی پاکستان واپسی کے لیے کئی دہائیوں سے کوشاں ہیں، اس میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی اور اس حوالے سے کیا امکانات ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ کچھ لوگ ان کو بہاری کہہ دیتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن ان کو ہماری حکومت کی طرف سے ایک طرح سے لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں احتشام ارشد نظامی صاحب کی طرف۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ہی حساس ایک یہ مسئلہ ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں مجھ سے۔ اور جیسا کہ آپ نے میرے بارے میں پوچھا ہے کہ میں کہاں رہا، اور تو میرا بچپن جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں گزرا، اور میں نے وہاں اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ہائی اسکول کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ وہاں سے کیا، ڈھاکہ سے، اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے والدین نے مجھے پاکستان بھیج دیا، یعنی مغربی پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی جانا تھا، لیکن اسی دوران 1 سال کے بعد ہی میرے آنے کے بعد سقوط مشرقی پاکستان ہو گیا، اور وہاں میرے والدین بھی پھنس گئے۔ بے شمار وہ لوگ جو بھارت کے اقلیتی صوبوں سے 1947 میں نقل مکانی کر کے مشرقی پاکستان گئے تھے، اور انہوں نے پاکستان کو آپٹ کیا تھا، اور وہاں پہ پاکستان کی جو ترقی تھی اور ان کی جو نظام حکومت چلانے کی بات تھی اس میں بھرپور حصہ لیا۔ زیادہ تر وہاں پہ لوگ جو آئے ہوئے رہتے تھے وہ ریلوے کا نظام چلاتے تھے، وہ ٹیلی فون کا ڈپارٹمنٹ کا نظام چلاتے تھے، وہ جوٹ ملز اور پیپر ملز کے اسکل لوگ تھے۔ لہذا قائد اعظم نے ان کو کہا کہ آپ آ کر پاکستان کے لیے کچھ کیجئے، لہذا وہ وہاں چلے گئے۔ تو ان کا جو مطمع نظر تھا وہ مرکزیت جو تھی وہ پاکستان کی تھی، کہ پاکستان کی ترقی ہو، اس میں ان کا حصہ ہو۔ وہ پاکستان آئے تھے نا؟ جی، وہ پاکستان آئے تھے، حصہ مشرقی تھا۔ جی، کچھ لوگ مغربی پاکستان آئے، کچھ لوگ مشرقی پاکستان گئے۔ جو لوگ مشرقی پاکستان گئے وہ قائد اعظم کی دعوت پہ گئے تھے، انہوں نے آپٹ کیا تھا پاکستان کو، ہجرت نہیں کی تھی، آپٹ کیا تھا۔ 23 برسوں کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی وہاں علیحدگی کی تحریک چلنے لگی، اور جو مقامی لوگ ہیں اور جو سیاسی جماعتیں تھیں علیحدگی کی تحریک چلانے والی، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں، جو نظریاتی طور پر ممکن نہیں تھا ان کے لیے، اس لیے کہ یہ پاکستان کے لیے لوٹ پٹ کے آئے تھے، پاکستان کی ترقی میں کام کر رہے تھے، لہٰذا یہ ایسا کر نہیں سکتے تھے پاکستان کے خلاف، لہٰذا انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہی ان کا جرم بن گیا کہ جب ڈھاکہ فال ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا تو انہوں نے اس کا بدلہ ان سے لیا، قتل عام کیا ان کا بہت بڑی تعداد میں، اور جو لوگ بچ گئے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، کاروبار سے نکال دیا، نوکریوں سے نکال دیا، اور ان کو مختلف کیمپوں میں جہاں جہاں وہ رہتے تھے وہیں پہ ان کو ڈال دیا۔ ابھی بنیادی طور پہ غیر بنگالی ہیں، تو آپ کا بنیادی تعلق کہاں سے ہے؟ میرے والدین جو تھے وہ انڈیا کے ایک اقلیتی صوبے بہار سے آئے تھے۔ اچھا، اسی میں؟ جی ہاں، لیکن 47 لیکن یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہاں جو لوگ آئے تھے ان کا کسی ایک صوبے سے تعلق نہیں تھا۔ وہاں آسام کے لوگ بھی تھے، تریپورہ کے لوگ بھی تھے، یو پی کے بھی لوگ تھے، اور بہت سے یہاں سے مغربی پاکستان سے گئے ہوئے پٹھان بھی تھے، پنجابی بھی تھے، بلوچی بھی تھے،
یہ سب لوگ وہاں پہ. اچھا، یہ جو پاکستان سے گئے تھے، مغربی پاکستان سے گئے تھے، غیر بنگالی تھے وہاں پہ، جی جی وہ تو آ گئے، کوئی تبادلہ ہو گیا، لیکن مسئلہ بنا ان کے لیے جو انڈیا سے آئے تھے، جی جو بہار سے آئے تھے یا آسام سے آئے تھے، جی جی وہاں پہ جو لوگ آئے تھے وہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے ان بنگالیوں سے کی مخالفت کی جو علیحدگی چاہتے تھے، اور جب ان کو آزادی مل گئی تو انہوں نے ان کو اپنا دشمن جانا، اس لیے کہ جو لوگ غیر بنگالی وہاں تھے انہوں نے پاکستان کی فوج کا سپورٹ کیا، اس لیے کہ وہ پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے. یہ کتنے لوگ ہوں گے وہاں پہ جو ابھی تک پھنسے ہوئے؟ دیکھیے ابھی تو جو ان کی تعداد ہے تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہوگی. اچھا، شروع میں کتنے لوگ تھے؟ جی شروع میں جب قتل عام ہوا تھا 25 مارچ سے لے کے 16 دسمبر تک، 16 دسمبر کے بعد دوبارہ قتل عام ہوا، 5 سے 10 لاکھ یہ لوگ جو نان بنگالیز تھے یہ مارے گئے، انکلوڈنگ یہ جو فوج کے لوگ تھے، جو یہاں کے گئے ہوئے تھے، بیوروکریسی کے لوگ تھے، جو عام ملازم تھے، پٹھان، بلوچی، پنجابی، سندھی، یہ سب بھی مارے گئے وہاں. اور اس کے بعد جو بچ گئے تھے تو عالمی ریڈ کراس کمیٹی نے ان کو کیمپ بنا دیا تھا، مختلف کیمپس جہاں جہاں وہ میدان میں ڈال دیے گئے تھے، اور ان کیمپوں کی تعداد جو تھی، لوگوں کی تعداد وہ 5,40,000 جو بچ گئے تھے. جی اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے لوگوں کو لانے کی بات شروع ہوئی، اور 1973 میں ایک سہ فریقی تبادلہ معاہدہ ہوا انڈیا، بھارت اور بنگلہ دیش کے مابین دہلی میں، اور اس میں یہ طے پایا کہ جن 195 پاکستان کے فوجی جنرلوں پہ مقدمہ چلانا تھا، اور وہ بنگلہ دیش چاہتی تھی جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلائے، تو اس میں معاہدے میں یہ طے پایا کہ ان پر جنگی جرائم کا مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، اور جو جنگی قیدی ہیں ان کو پاکستان بھیج دیا جائے گا. پاکستان میں جو بنگالیز تھے ان کو پاکستان بھیج دیا جائے، بنگلہ دیش بھیج دیا جائے گا، اور جو بنگلہ دیش میں جو پاکستانی رہ گئے تھے ان کو لانا تھا مغربی پاکستان. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت کی پاکستان کی بیوروکریسی نے ان غیر بنگالیوں کو لینے سے انکار کر دیا کہ ہم ان کو نہیں لیں گے، وہ تو وہاں کے جا کے رہے تھے، لہذا ان کو وہیں رہنا چاہیے. ڈیڈ لاک ہوا، پھر اس میں کچھ پیش رفت ہوئی اور کچھ لوگوں کو لیا گیا، جس میں تقریباً 1,73,000 لوگ وہاں سے ریپیٹریشن اسکیم کے تحت 1974 میں آئے. کچھ لوگ انڈیا کے تھرو فرار ہوئے تھے، وہ نیپال آئے اور نیپال سے پھر یہاں پاکستان پہنچے. اچھا، یہ بہاری ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا تو یہی ایک کنسیپٹ ہے کہ یہ بہار سے آئے تھے. جی جی اس میں بڑا ایک مس کنسیپٹ ہے. جی دیکھیے میں نے پہلے بتا دیا کہ تمام اقلیتی صوبوں کے لوگ تھے جو مشرقی پاکستان سے قریب تھے، وہ وہاں پہ آئے. جب شروع میں یہ لوگ آئے تو مشرقی پاکستان میں بنگالیوں نے ان کو باہری کہنا شروع کیا. اچھا، باہر سے آئے وہ لوگوں کو. وہ بگڑتے چونکہ وہاں کی بنگالی لہجہ ہے وہ بہاری بن گیا، اور ریلیونس اس لیے ہوا کہ بہت سارے لوگ بہار سے ہی آئے تھے. مگر بنگالیوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ چاہے پنجاب سے ہو، چاہے سندھ سے ہو، چاہے بلوچستان سے ہو، وہ ہر غیر بنگالی کو بہاری کہتے ہیں. آج بھی وہ بہاری کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں سے جو چیف سیکرٹری اور دوسرے لوگ جاتے تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ یہ بہاری ہے، ہمارے بنگال میں آ کے یہ بہاری حکمرانی کر گیا. اچھا، آپ نے بتایا کہ وہ جو 71 کے بعد جو پھر بھی قتل و غارت ہوئی تو وہ بچ رہنے والوں کی تعداد 5 لاکھ تھی. 5,40,000. 5,40,000. تو اب تک تو ان کو جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے بنگلہ دیش کی، تو چلو اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہے آبادی، تقریباً وہ نہیں بڑھ رہی، تو ان کی آبادی پر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہاں. دیکھیے اصل میں ہوا یہ کہ ایک تو میں نے بتایا کہ 1973 کے معاہدے کے تحت تقریباً 1,73,000 لوگ آئے اسی میں. اچھا جی، اسی پاکستان میں بھی آئے. اچھا، اس کے بعد کچھ لوگ اپنے طریقے سے وہاں کے مصائب سے گھر چھن گئے تھے، نوکریاں نہیں تھیں، وہ کسی طرح انڈیا فرار ہوئے، بری راستے، بحری راستے، ٹرینوں کے ذریعے چھپا کے، بروکرز کے ذریعے پورا قافلہ جاتا تھا انڈیا، اور انڈیا سے وہ کسی طرح سے چھپا کے نیپال پہنچ جاتے تھے. اور نیپال سے پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ پاکستان والے ان کو ایکسیپٹ کر لیں، اور پھر ایمبیسی کے تھرو وہ آئے یہاں. تو اس طرح سے وہاں پہ اس وقت یعنی 1988 میں ایک سروے ہوا تھا کیمپس کے لوگوں کا،
تو اس میں وہ لوگ وہاں پہ 2,38,000 تھے جو کیمپ میں تھے. اور اس کے بعد اب یہ کیفیت ہے کہ سروے تو ایک زمانے سے نہیں ہوا ہے لیکن اندازہ یہی ہے کہ 3 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، اس لیے کہ برتھ ریشو وہاں کم تھا، ڈیتھ ریشو زیادہ تھا ان کی کیمپ کے اندر رہنے والوں کی، اس لیے کہ ان کو ہائیجینک کنڈیشن کا پرابلم تھا. وہاں پہ گندگی ہوتی تھی، باتھ روم نہیں، ٹوائلٹس نہیں، تو اس طرح سے وہ ظاہر ہے کہ ان کو بیماریاں زیادہ ہوتی تھیں، پانی صاف پینے کا نہیں ملتا تھا. تو حکومت کی طرف سے ان کو کوئی سہولت بھی دی گئی ہے یا کیمپوں میں رہ رہے ہیں ابھی بھی؟ بنگلہ دیش میں ہاں بالکل کوئی سہولت نہیں ہے، وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، انہی حالت میں رہ رہے ہیں آج بھی جیسے پہلے رہتے تھے. تو پاکستان ان کو کیوں نہیں لایا جاتا؟ کیونکہ وہ تو پاکستانی ہے نا. جی بالکل، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی. اور پھر یہ کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس اس نے ڈھاکہ فال کے بعد ان کیمپوں میں ایک سروے کیا تھا اور ان سے مانگا تھا آپشن کہ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں یا آپ بنگلہ دیش میں رہنا چاہتے ہیں. تو تمام کے تمام 5,40,000 لوگوں نے پاکستان جانے کا آپشن دیا تھا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ دہلی معاہدے میں یہ طے پایا کہ کچھ لوگوں کو ہم لیں گے. پھر 1988 میں رابطہ عالم اسلامی مکہ بیسڈ اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جو سرکاری معاہدہ ہے، اور اس میں یہ طے پایا کہ جتنے لوگ کیمپ میں ہیں 2.5 لاکھ کے قریب، ان کو پاکستان لا کے میاں چنوں میں آباد کیا جائے. جی ٹھیک ہے. اس کے تحت رابطہ ٹرسٹ بنی. اس ٹرسٹ میں دونوں یعنی پاکستان اور رابطہ کے نمائندے سرکاری طور پہ تھے، اور اس میں جو پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم ہوتا وہ اس کا صدر تھا، اور جو رابطہ عالم اسلامی کے جو صدر تھے وہ اس کے وائس پریزیڈنٹ تھے، سیکریٹری تھے، اور پھر سعودی عرب کا جو ولی عہد تھے وہ وائس چیئرمین تھے. جی اور یہاں پہ جو فائنانس منسٹر تھے وہ بھی وائس چیئرمین تھے. تو یہ سرکاری ایک ٹرسٹ بنا تھا. اس میں اس وقت پاکستان کی حکومت نے 25 کروڑ روپے انیشیلی فنڈ دیا تھا، اور اسی طرح رابطہ عالم اسلامی نے بھی یہ فنڈ دیا تھا تاکہ ان سے ان کو لایا جائے یہاں پہ. اور وہ بڑھتے بڑھتے ابھی تقریباً 2.25 ارب روپے کے قریب پاکستان کے، ہاں پاکستان کے یعنی بینک میں، حبیب بینک میں اس کا اکاؤنٹ تھا، مگر وہ فریز ہے. اس سے کہ 9/11 میں امریکہ کو یہ شک ہوا تھا کہ اس فنڈ کو مس یوز کیا گیا افغانستان میں، جبکہ فرگوسن نے اس کو آڈٹ کیا اور اس کو کلیئر پایا ہے، لیکن ابھی تک وہ فریز ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اگر چاہے تو اس کے سارے ثبوت لا کے اس کو UN اسے کلیئر کرا سکتی ہے اور ان کے ریپیٹریشن میں اس کو استعمال کر سکتی ہے. اچھا، وہ ان کو اول و آخر وہ پاکستانی، ان کو پاکستانی آنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپ کو حل نظر آتا ہے؟ مثلا کسی دوسرے ملک میں وہ چلے جائیں، یا کسی ملک کی طرف سے، اسلامی ممالک اتنے ہیں، OIC بھی ان کو دیکھ رہی ہے، ان ممالک میں سے کسی نے کبھی کوئی پیشکش کی ہے؟ دیکھیے OIC سے بات کی گئی تھی، اور اس میں رابطہ عالم اسلامی کے جو ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف تھے، انہوں نے اس کو کہا تھا پاکستان گورنمنٹ سے کہ آپ ان کو پاسپورٹ جاری کر دیں. جو 75,000 فیملیز بنتی تھی اپروکسیمیٹلی، ان کے ہیڈ آف دی فیملیز کو ہم مڈل ایسٹ اور گلف میں بلا کے نوکریاں دے دیں گے. پھر یہ اپنے فیملی کو چاہے بنگلہ دیش میں رکھنا چاہیں، پاکستان میں آ جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں، یہ اپنے خرچے پہ چلے جائیں. مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان کے پاس شناخت نہیں ہے، یعنی پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے موو نہیں ہو سکتا. پاکستان گورنمنٹ نے اس کا کوئی سیریس جواب نہیں دیا. اچھا نظامی صاحب، یہ 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ لوگوں کو پاکستان لا کر ایڈجسٹ کرنا قطعی طور پہ ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. وہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں 40 لاکھ تو افغان مہاجرین بیٹھے رہے. جی بالکل. اس کے علاوہ 20 لاکھ بنگالی ابھی بھی وہاں سے غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں. تو برما کے لوگ ہیں، نیپال کے لوگ ہیں، دوسرے کئی ممالک سے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو 2.5-3 لاکھ کو ایڈجسٹ کرنا، اکاموڈیٹ کرنا قطعی طور پہ مشکل نہیں. ہاں، تو اس حوالے سے کیا آپ تجویز دیں گے؟ حکومت کیا کرے؟ میں تو حکومت پاکستان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ایشو کر دیں گے، اور پھر جتنی تنظیمیں ہیں جو چیریٹی تنظیمیں ہیں یا ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، وہ بھی ان کی ہیلپ کریں گی. اور ایک فنڈ تو بہت بڑا فنڈ موجود ہے ان کے پاس، جس سے ان کو ریپیٹریٹ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور چیز ہے
اگر آباد کرنے کے سلسلے میں یہ پریشان ہے کہ فنڈ کہاں سے لائیں گے، ان کو کہاں سے مکانات بنا کے دیں گے، تو میں آپ کو یہ نقطہ بتا دیتا ہوں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو میں یہی سجیشن دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس بنگالیوں کی متروکہ املاک موجود ہیں جی، جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ پاکستان کی حکومت کے قبضے میں ہیں، اور وہ ان کو کہیں اور استعمال بھی نہیں کر سکتے قانون کے مطابق. تو اس کا صحیح حقدار تو وہی لوگ ہیں جو کہ وہاں سے آئیں گے. تو اگر وہ وہاں سے ان کو لایا جاتا ہے جس کے لیے فنڈ موجود ہے، تو ان کو آباد کیا جا سکتا ہے. یہ متروکہ املاک، یعنی اس میں نہ صرف پراپرٹی ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں، بلکہ وہاں پہ پرائز بانڈ ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ تھے، ان کے گولڈ تھے، وہ سب یہاں پہ موجود ہیں. اور پھر دیکھیے ریلیونس اس طرح بھی بنتا ہے کہ چونکہ وہاں جو لوگ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے گھر تو تھے نا اپنے، ان کو گھروں سے نکالا گیا تھا، ان گھروں کو وہاں انہوں نے اینیمی پراپرٹی اور ایبنڈنٹ پراپرٹی قرار دے دیا، اور آپ نے ان کے پراپرٹی کو، تو یہ آسانی سے ایکسچینج ہو سکتا ہے. 1947 میں ایسا ہوا ہے. جی جی. اچھا، تو آپ آج کل امریکہ میں سیٹل ہیں؟ جی. پاکستان آتے رہتے ہیں؟ بنگلہ دیش بھی کبھی گئے آپ؟ جی، بنگلہ دیش میں ہر سال جاتا ہوں، اس لیے کہ ہم وہاں پہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں فرینڈز آف ہیومینٹی کے تحت. اچھا، وہاں پہ جو لوگ وہ جو ایک بزرگ وہاں پہ جو بہاری آئے تھے، ان کی جو اولادیں ہیں وہ تو بائی برتھ ابھی بنگلہ دیشی ہیں، ان کو کیا ایسے کوئی حقوق دے رہے نہیں دے رہے؟ دیکھیے 2008 میں وہاں پہ کورٹ میں لینڈ مافیا نے اور لوکل پولیٹیشنز نے کچھ کیمپ کے نوجوانوں کے ذریعے انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کروایا کورٹ میں. ان کا اپنا انٹرسٹ تھا کہ یہ پرائم پلیسز پہ ہیں کیمپس، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو یہاں ملٹی اسٹوری بلڈنگ بن جائے گی. اور پھر پولیٹیشین نے یہ سوچا کہ ان کو اگر ووٹ کا رائٹ مل جاتا ہے تو ہم ان سے بلک میں ووٹ لے سکتے ہیں. تو یہ دو تھے معاملات. تو کورٹ نے ایک بڑا فنی ججمنٹ دیا 2008 میں، اور اس نے یہ بتایا، کورٹ نے ججمنٹ دیا کہ 1971 کے بعد جو لوگ کیمپ میں پیدا ہوئے ہیں ان کو ووٹ دینے کا رائٹ ہے، باقی کوئی سٹیزن شپ کی بات نہیں کی انہوں نے. اچھا، ایونچولی جو ووٹ دیتا ہے وہ سٹیزن ہی ہوتا ہے. اچھا، مگر گورنمنٹ آف بنگلہ دیش نے آج تک پارلیمنٹ سے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا، نہ ان کو سٹیزن ڈکلیئر کیا، کہیں پہ کوئی نہیں ہے. بلکہ آج بھی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ان کو اسٹینڈرڈ پاکستانیز کہتی ہیں. اور پاکستان سے ان کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ بنگلہ دیش سے اسٹینڈرڈ پاکستانیز کو لے جائیں. اچھا، آپ لاہور بھی، آپ یہاں پاکستان میں بھی آتے ہیں، یہاں بھی لوگ موجود ہیں، کچھ نہ کچھ تو آگے یہاں پہ ان کی کہاں پہ بستی ہیں؟ کبھی گئے آپ؟ جی، یہ ایک بڑا مس کانسیپٹ ہے، اور لوگ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ سندھ بہت ناراض ہے ان لوگوں کو لانے پہ. تو ان کو خدشہ یہ ہے کہ سندھ کی آبادی ڈس بیلنس ہو جائے گی. حالانکہ افغانی 20 لاکھ 10 لاکھ اپنے سندھ میں رہ رہے ہیں، بنگالیز 20 لاکھ رہ رہے ہیں، لیکن یہ لیم ایکسکیوز ہے ان کا. اس لیے کہ یہ جو لائے گئے تھے لوگ، میاں نواز شریف نے بھی کچھ لوگوں کو لایا تھا، اور اس سے پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آئے، بھٹو صاحب نے بھی لایا تھا، اور میاں چنو میں، پنڈی میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، لالا موسیٰ میں ان کی کالونیاں بنا کے ان کو لا کے رکھا گیا. لاہور میں کہاں پہ؟ لاہور میں گرین ٹاؤن میں ہے، اور وہاں پہ 3 کالونیاں ہیں ان کی مختلف ناموں سے، اور کہیں 500 فیملی رہتی ہے، کہیں 400 فیملی رہتی ہے. اور میں یہی دیکھنے کے لیے اس دفعہ گیا ان کالونیوں میں کہ دیکھوں تو صحیح کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو آباد کیا گیا تھا وہ یہاں سے کراچی چلے گئے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے. ابھی بھی میں جا کے پرسوں مل کے آیا ہوں، وہاں سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. وہ اس قدر تبدیل ہو گئے ہیں کہ ان کے بچے تو اردو ٹھیک سے بول نہیں پاتے، وہ پنجابی بولتے ہیں. بوڑھے بھی ہیں وہ بھی پنجابی بولتے ہیں. یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، وہ یہاں کاروبار کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ CSS کا ایگزام دے رہے ہیں. اچھا، اس کو نا نظامی صاحب ہم لوگوں نے سیاسی مسئلہ بنا دیا. جی بالکل. تو اس کیچڑ سے نکلنے کے لیے، اس کھوبے سے نکلنے کے لیے، دلدل سے نکلنے کے لیے کیا ہماری عدالتیں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اس دفعہ ہم کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ ہم اچھے وکلا سے ملیں اور ان کے سامنے اپنے کیسز رکھیں. اور اس سلسلے میں ہمیں کچھ نامور صحافی بھی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب خاص طور سے، اور وہ ہماری ملاقاتیں بھی کروا رہے ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ کیا صورت نکل سکتی ہے، یہ وکلا کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اس لیے کہ اب آخری جو ہمارا حربہ ہے وہ یہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پولیٹیشینس اس بات پہ وعدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم
ان کو لائیں گے، لیکن لاتے نہیں ہیں۔ بیوروکریسی ہماری حائل رہی ہے شروع سے، ابھی بھی حائل ہے۔ اچھا، ایسے معاملات میں عمران خان عموماً نیشنلزم کا بڑا اظہار کرتے ہیں، اگر ان تک صحیح صورتحال پہنچا دی جائے تو؟ وزیر اعظم بننے کے بعد تو ان تک نہیں پہنچا گیا ہے، لیکن وزیر اعظم بننے سے پہلے ہم نے مختلف ذرائع سے ان کو اپروچ کیا تھا، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ جب تک ہم حکومت میں نہیں آ جاتے ہم کچھ کر نہیں سکتے، حکومت میں آ جائیں، اب تو وہ آگے ہیں۔ اور ان کی وزیروں نے آفیشیلی، جیسے ڈاکٹر شری مزاری نے 2-3 سال پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ان پاکستانیوں کو ہم پاکستان کی شناخت دیں گے جو آج بھی بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پاکستان کا جھنڈا لیے ہوئے ہیں۔ علی محمد خان نے بھی انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کو پاکستان آنا چاہیے، اور ہم وزیر اعظم صاحب سے کہیں گے۔ میری بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب سے کسی طرح ٹائم لے کے ان سے ملوں اور ان کو وہ ساری باتیں بتاؤں جو ان کو بتائی نہیں گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو۔ انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گا، اور ہم اپنے طور پر لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں، ہم بھی جہاں تک ممکن ہو سکا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے ان پاکستانیوں کے لیے۔ نظامی صاحب بہت ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ ابھی 2022 میں، یعنی 2021 میں، بلکہ 16 دسمبر کے موقع پہ 50 برس مکمل ہو گئے بنگلہ دیش بنے ہوئے۔ پاکستان کی فوج کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 50 برس بعد ہی سے ہی ان لوگوں کو ریکوگنائز کیا جنہوں نے مشرقی پاکستان میں فوج کے ساتھ مل کے بھارت سے مقابلہ کیا، اور جو لوگ وہاں جنگی قیدی بن کے یہاں آئے تھے اور یہ گرین ٹاؤن میں اور دوسری جگہ رہ رہے ہیں ایسٹ پاکستان سول آرم فورس کے تحت، ان کو انہوں نے ریکوگنائز کیا ہے، ان کی قربانیوں کو ریکوگنائز کیا ہے۔ تو میں پاک فوج کے سربراہان سے بھی اور جو آفیشلز ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ کے اس چینل کے تحت کہ جہاں انہوں نے ان کی قربانیاں کا اعتراف کیا ہے تو وہی چشم دید گواہ بھی ہیں کہ کس طرح ان کا میسیکر ہوا ہے۔ بنگالیوں کا میسیکر نہیں ہوا، میسیکر ان کا ہوا ہے، اس سے کہ بنگالی تو انڈیا بھاگ گئے تھے، پاکستان کی فوج تو ان کو مار بھی نہیں سکی، اور تو وہ تو بھاگتے بھاگتے انہوں نے ان بیچاروں کا صفایا کر دیا اور 5 سے 10 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو یہ بات پاک فوج اب بتا رہی ہے یہاں پاکستان کے اندر، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ سے بہتر ان لوگوں کا وکیل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ حکومت سے کہیں، یہاں سیاسی جماعتوں سے کہیں کہ ان لوگوں کو ایکسیپٹ، اور ان کی مانی بھی جائے گی۔ جی ہاں، بالکل یقیناً۔ جی نظامی صاحب بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔